اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ فصل نمبر 19، تجلی ذات و صفات خداوندی کے بیان میں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، بس جب کوہ طور پر تجلی کی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی شے پر تجلی ڈالتا ہے تو اسے عاجز اور فروتن کر دیتا ہے۔ اور نیز فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس میں تجلی کی۔ واضح رہے کہ تجلی سے مراد ذات و صفات خداوندی کا ظہور ہے، جیسا کہ انشاءاللہ آگے چل کر بیان کیا جائے گا۔ اور روح کو بھی تجلی ہوتی ہے۔ اس بارے میں سالکوں کو اکثر غلطی واقع ہوئی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صفات روح ذات روح کے ساتھ تجلی کرتی ہیں اور سالک کو تجلی حق کا سا ذوق حاصل ہوتا ہے، اور بہت سے سالک اسی مقام میں مغرور ہو جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ بس ہمیں تجلی حق نصیب ہو گئی۔ اگر اس وقت کوئی صاحب تصرف اور کامل شیخ ان کی مدد نہ کرے تو اس بھنور سے ان کا رہائی پانا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ اگرچہ متقدمین مشائخ رحمت اللہ علیہم نے ان حقائق کی کشف میں بہت کم کوشش کی ہے اور جہاں تک ہو سکا ہے ان کو غیر سے پوشیدہ رکھا ہے، مگر پھر بھی یہ بندہ یعنی مصنف اس بنا پر کہ بہت سے بے معنی مدعی اس گروہ میں آ ملے ہیں اور شیطان کی پھسلاوٹ اور نفس کے مکر سے مغرور ہو گئے ہیں، اور چند پوشیدہ سنی سنائی باتیں لے کر یہ خیال کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے تو اس راہ کا مقصد اور مقصود پا لیا ہے اور مردان خدا کے مشارب کا ذوق حاصل کر لیا ہے، اور اپنے تئیں سلطنت میں جائز التصرف خیال کرتے ہیں اور ملحد اور زندیقی ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ربائی چاہتا ہے کہ ان مدعیوں کی پرکھ کے لیے سلوک کے کچھ احوال اور مقدمات کا ذکر کرے تاکہ وہ اس کسوٹی پر اپنے تئیں پرکھیں۔ اگر ان احوال میں سے اپنے آپ میں کچھ نہ پائیں تو شیطان کی پھسلاوٹ اور مکر نفس کی گات سے بچ نکلیں اور سیدھی راہ کا رخ کریں جو تابع داری کی راہ ہے، اور اگر ان میں طلب کی کچھ راہ باقی ہے تو کسی ایسے صاحب دولت کا دامن پکڑیں جس کے وسیلے وہ اصلی مقصد تک پہنچ جائیں، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے، گھروں میں دروازوں کی راہ داخل ہو۔ اس بارے میں مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ربائی اور نیز احوال و مقامات کا ذکر محقق طالبوں اور صادق مریدوں کے لیے راہ ثواب کا رہنما اور جائے بازگشت کے لیے شوق دلانے والا ہو۔ اب میں یعنی مصنف تائید ربانی اور توفیق یزدانی سے تجلی کی شرح اور روحانی اور ربانی تجلی کا فرق بیان کرتا ہوں۔ واضح رہے کہ جب دل کا آئینہ ماں سوا اللہ کے وجود کی قدرت سے صاف ہو جاتا ہے اور بدرجہ کمال صفائی حاصل کر لیتا ہے تو جمال دولت کی آفتاب کے چمکنے کی جگہ اور ذات حق کا جامع جہاں نما بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس شخص کو دلی صفائی حاصل ہو جائے اسے تجلی کی سعادت بھی حاصل ہو۔ یہ فضل الہی ہے، جسے چاہتا ہے عنایت کرتا ہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ جو دل صاف ہے وہ اس سعادت کے قابل ضرور ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ شیخ عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجلی حق اچانک آتی ہے لیکن واقف دل پر آتی ہے، اور شیخ علی یونانی خواجہ ابو بکر ساسان رحمت اللہ علیہم کی بابت روایت فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ ضروری نہیں جو شخص دوڑا اس نے قبر کو پکڑا، البتہ جو دوڑا اسے قبر نے پکڑ لیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ابتدا میں جب دل کا آئینہ صاف بشریت اور زنگار طبیعت سے صاف ہو جاتا ہے تو بعض صفات روحانی دل پر تجلی کرتی ہے، اور یہ تجلیات انوار روحانیت کے غلبے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ذکر کا نور اور طاعت کا نور انوار روح پر غلبہ کرتا ہے اور روحانیت کا دریا ٹھاٹھے مارتا ہے اور لہروں کی فوج دل کے ساحل پر حملہ آور ہوتی ہے، جس سے آئینہ دل کی صفائی پر تجلی نمودار ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح تمام صفات سے تجلی میں آتی ہے اور یہ حالت تمام صفات بشری کے آثار بالکل مٹ جانے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ذکر ذاکر کا نور ذکر مذکور کے نور سے مل کر تجلی مذکور کا ذوق بخشتا ہے۔
اور دراصل وہ نہیں ہوتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ذات روح جو خلیفہ حق ہے تجلی میں آتا ہے اور خلافت حق میں انا الحق کا دعویٰ کرنا شروع کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمام موجودات کو خلافت روح کے تخت کے سامنے سجدے کی حالت میں پاتا ہے اور اس غلطی میں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ اذا تجلی اللہ شیء خضع لہ پر قیاس کرتا ہے۔ اس قسم کی غلطیاں اکثر واقع ہوتی ہیں اور نفس اپنے خز کی خاطر اس قسم کا دھوکہ کھاتا ہے اور ہر ایک سالک حق اور باطل میں فرق اور تمیز نہیں کر سکتا سوائے ان کے جو منظور نظر حق ہیں اور جو نفس کے مکر اور شیطانی دھوکے سے محفوظ ہیں۔ تجلی روحانی اور تجلی ربانی کا فرق۔ اول یہ کہ تجلی روحانی میں حدوث کا عیب ہے، اس میں فنا کرنے کی قوت نہیں ہوتی، اگرچہ ظہور کے وقت صفات بشری کو دور کر دیتی ہے لیکن بالکل فنا نہیں کر سکتی، اور جب تجلی حجاب میں ہو جاتی ہے تو پھر صفات بشری لوٹ آتی ہیں۔ اچانک ایسا ہوتا ہے کہ نفس کو روحانیت کی تجلی سے ایک اور آلہ مل جاتا ہے جو علم اور معرفت سے مکر، ہیلے اور اپنے مقصدوں کے حاصل کرنے میں جو اس سے پہلے اسے حاصل نہ تھے کام آتا ہے، اور تجلی حق میں یہ مصیبت پیش نہیں آتی، اس واسطے کہ تجلی حق سے نفس کے کوہ طور کا پاش پاش ہونا اور اس کی باطل صفات کا زائل ہونا لازمی امر ہے۔ سچ آیا اور جھوٹ زائل ہوا، بے شک جھوٹ زائل ہونے والا ہے۔ دوسرے یہ کہ تجلی روحانی کے حاصل ہونے سے دل کو تسکین حاصل نہیں ہوتی اور شک و شبہ کی محل کچیل سے صاف نہیں ہوتا، اور معرفت کا ذوق پورے طور پر اسے حاصل نہیں ہوتا، لیکن تجلی حق اس کی ضد ہے۔ تیسرے یہ کہ روحانی تجلی سے غرور اور گمان پیدا ہوتا ہے اور تکبر اور خود پسندی بڑھتی ہے اور طلب میں نقصان واقع ہوتا ہے اور خوف اور نیاز کم ہو جاتے ہیں اور بسط اور گستاخی بڑھ جاتی ہے، لیکن تجلی حق سے ان تمام کا کلا کما ہو جاتا ہے اور ہستی نیستی سے بدل جاتی ہے اور طلب کی درد پہلے کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے اور پیاس مطلوب زیادہ ہو جاتی ہے۔ ربائی۔ لیکن تجلی حضرت حق کی دو قسمیں ہیں، تجلی ربوبیت اور تجلی الوہیت۔ تجلی ربوبیت موسیٰ علیہ السلام پر ہوئی جس کا طفیلی کوہ طور تھا، پس جس وقت اس کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی کی تو اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تجلی سے پہاڑ کے نصیب پاش پاش ہونا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نصیب بے ہوش ہونا۔ جب حق تعالیٰ نے اپنی ربوبیت سے تجلی کی تو کوہ طور اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہستی نہ رہی، اگرچہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا پھر بھی ان کا وجود باقی رہا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے، لیکن ربوبیت ان کی پالنے والی اور نگہداشت کرنے والی تھی۔ تجلی الوہیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ہستی لٹ گئی اور وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عوض ذات الوہیت کے وجود کا ثبوت فرمایا۔ بے شک جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اس سعادت کی کمالیت کسی ہی اور پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئی، البتہ اس کلیان کے خوشہ چینوں کو اس شرف سے مشرف فرمایا اور اس خرمن سے یہ خوشہ عنایت فرمایا۔ بندہ بذریعہ نوافل میرا قرب حاصل کرنے کی خواہش کرتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے لیے کان، آنکھ، ہاتھ اور زبان ہو جاتا ہوں، پھر وہ مجھے سے سنتا ہے، مجھے سے دیکھتا ہے، مجھے سے پنجہ مارتا ہے اور مجھے سے بولتا ہے، اور یہ سعادت ذات الوہیت کی تجلی کی خاصیت سے ہے۔ لیکن تجلی صفات کی دو قسمیں ہیں، تجلی صفات جلال، تجلی صفات جمال۔ تجلی صفات جمال کی پھر دو قسمیں ہیں، صفات نفسی، صفات مانوی۔ صفات نفسی وہ ہے کہ مخبر کی خبر ذات باری جل و علا پر دلالت کرے، نہ کہ معنی پر، جیسا کہ موجودی اور واجدی اور قائم بنفسی۔ بس اگر صفت موجودی سے تجلی کرے تو وہ اس بات کی مقتضی ہوتی ہے جو جنید بغدادی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے، وجود میں اللہ تعالیٰ کے سوا
اور کوئی نہیں، اور اگر واجدی صفت سے تجلی کرے تو وہ اس بات کا اقتضا کرتا ہے جو ابو سعید علیہ رحمہ نے فرمایا ہے، پیشانی میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں، اور اگر قائم بنفسی کی صفت سے تجلی کرے تو وہ اس بات کا اقتضا کرتا ہے جو بایزید بستامی علیہ رحمہ نے فرمائی ہے، پاک ہوں میں، کیا ہی اعلیٰ شان ہے میری۔ اور صفات معنوی یہ ہے کہ مخبر کی خبر ذات باری تعالیٰ پر زیادتی کے معنوں کی دلالت کرے، جیسا کہ میں یعنی مصنف کہتا ہوں کہ اسے علم، قدرت، ارادت، کان، آنکھ، زندگی، کلام اور بقا ہے۔ پس اگر عالم ہونے کی صفت سے تجلی کرے تو مختلف علوم کے حقائق بے واسطہ ظاہر ہوتے ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کو ہوا، اور آدم علیہ السلام کو ان سب کے نام سکھا دیے۔ اور اگر قدرت سے تجلی کرے تو ایسا ہوتا ہے جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا، جنہوں نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور ایک مٹھی بھر خاک سے سارے لشکر کو شکست دی۔ جس وقت تو نے مٹی پھینکی تھی وہ دراصل تو نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ اور اگر مریدی کی صفت سے تجلی کرے تو ایسا ہوتا ہے جیسے ابو عثمان خیری علیہ رحمہ کو ہوا تھا، جو یہ فرماتے تھے کہ 30 سال سے یہ حالت ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی چاہتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ اور اگر سمعی صفت سے تجلی کرے تو ایسا ہوتا ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا تھا کہ چیونٹی کی آواز بہت دور فاصلہ سے سن لی تھی۔ چیونٹی نے چیونٹیوں کو کہا کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ اور اگر بصیری صفت سے تجلی کرے تو ایسا ہوتا ہے جیسے مصنف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حقیقت میں جان لو کہ انسان ذات و صفات حق کا آئینہ ہے۔ جب آئینہ صاف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفت اس پر تجلی کرتی ہے وہی صفت اس میں نمایاں ہوتی ہے۔ جو صفت آئینے سے ظاہر ہوتی ہے وہی صاحب تجلی کے تصرف سے ہوتی ہے، نہ کہ آئینہ سے، کیونکہ آئینے میں پہلے قبولیت عکس کی قابلیت نہ تھی، جب صاف ہو گیا تو پھر اس میں قابلیت آ گئی۔ خلافت کا بھید یہی ہے کہ وہ ذات و صفات خداوندی کا مظہر تھا، اور اگر صفات حیات سے تجلی کرے تو وہ حالت ہوتی ہے جو خضر اور الیاس علیہ رحمہ کی ہے، یعنی انہیں حیات باقی حاصل ہے۔ اور اگر صفات کلام سے تجلی کرے تو وہ حالت ہوتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کی۔ اور اگر صفت بقا سے تجلی کرے تو انانیت انسانی کو دور کرتا ہے اور صفات ربانی کا اثبات کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے۔ حسین منصور رحمت اللہ علیہ نے اسی واسطے فرمایا ہے، میرے اور تیرے درمیان انانیت مزاحمت کرتی ہے تو عذرو کرم اسے بیچ میں سے اٹھا دے۔ اور صفات فعلی جیسے رزاقی، خالقی، زندہ کرنا، مارنا، ان میں سے جب رزاق کی صفت سے متجلی ہوتا ہے تو وہ حالت ہوتی ہے جو مریم علیہ السلام کی تھی۔ اور کھجور کی جڑ کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر پکی پکی تازہ کھجوریں جڑ پڑیں گی۔ اور جب خال کی صفت سے متجلی ہوتا ہے تو وہ حالت ہوتی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہوئی تھی۔ اور جب تو مٹی سے جانوروں کی شکلیں تیار کرے تو ان میں پھونک دینا تو وہ میرے حکم سے پرند بن جائیں گے۔ اور جب زندہ کرنے کی صفت سے متجلی ہو تو وہ حالت ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، اے پروردگار تو مجھے دکھا کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، یہاں تک کہ فرمایا پھر ان کو بلا، وہ تیرے پاس دوڑتی ہوئی آئیں گی۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا، تو مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتا ہے۔ اور اگر مار ڈالنے کی صفت سے متجلی ہو تو وہ حالت ہوتی ہے جو بایزید علیہ رحمہ کی ہوئی، یعنی جس وقت بایزید علیہ رحمہ نے ابو تراب نقشبی علیہ رحمہ کے مرید پر نظر کی، وہ فوراً نعرہ مار کر مر گیا۔ ایسا شخص اگر کسی پر قہر کرے تو اسے ہلاک کر دیتا ہے، اگرچہ یہ صفات فعلی سے ہے لیکن صفات جلال سے تعلق رکھتی ہے۔ صفات جلال کی بھی 2 قسمیں ہیں، صفات ذات اور صفات فعل، جیسا کہ مار ڈالنے کی صفت میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن صفات ذات کی 2 قسمیں ہیں، صفات جبروت اور صفات عظموت۔ جب صفات جبروت سے متجلی ہوتا ہے تو لا انتہا نور بہت ہی ہیبت ناک صورت میں نمایاں ہوتا ہے،
जिसकी ना कोई सूरत होती है और ना कोई रंग और बेकैफियत होता है। इस नूर की इब्तिदा बेरंग मालूम होती है, जिससे फौरन सिफाते इंसानियत की फना जाहिर होती है और हस्ती के आसार मिट जाते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि फना का शऊर भी नहीं रहता, और अगर जामे तजल्ली में वसकीहुम रब्बहुम कसाकी शराब जलाल का एक कतरा विलायत सालक की खुराक से ज्यादा डाल दे, तो इस शराब की तेजी तमाम विलायत को इस तरह घेर लेती है कि फिर वजूद और वजूद की फना का शऊर तक नहीं रहता। इस हालत को साका यानी बेहोशी कहते हैं। एक मर्तबा असनाए सुलूक में मुझ ज़ईफ यानी मुसन्निफ ने इस हाल के मुनासिब एक रुबाई कही थी। रुबाई तजल्ली सिफात अज़मूत की भी दो किस्में हैं, एक सिफ्त हय्यो कय्यूमी, दूसरी सिफ्त किब्रिया। अजमत और कहारी जब हई और कय्यूमी की सिफ्त से मुतजल्ली होती है तो फिनाल फना जाहिर होती है और बकाउल बका नमूदार होती है, और इस नूर की हकीकत जाहिर होती है जिसकी बाबत अल्लाह ताला फरमाता है, जिसे चाहता है अपने नूर से हिदायत बख्शता है। वो एक ऐसा ज़हूर होता है जो कभी नहीं छुपता, और एक ऐसा तलू है जो कभी गरूब नहीं होता। सिफात जमाल की तजल्ली में कभी सतर होता है और कभी तजल्ली, इस वास्ते कि ये मकाम तलवीन है, मगर जहां सिफात जलाल हैं वो तमकीन का मुकाम है, वहां से दुरंगी उठ जाती है, अगरचे ये शाज़ो नादिर ही होता है। मसलन एक मर्तबा जबकि शेख अबू सईद अलैहि रहमत तलब की हालत शबाब में शेख अबू अली दकाक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मजलिस में हाजिर थे, और शेख अबू अली रहमतुल्लाह ताला अलैह मुकाम तजल्ली के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे कि शेख अबू सईद रहमतुल्लाह ताला अलैह वक्त के गलबात में उठकर फरमाने लगे कि या शेख, ये बात तजल्ली हमेशा होती रहती है। उन्होंने फरमाया, बैठ जा, हमेशा नहीं होती। फिर एक घड़ी बैठकर उठे और फरमाने लगे कि ये बात हमेशा होती रहती है। फिर आपने फरमाया कि बैठ जा, अव्वल तो ये हमेशा नहीं होती, अगर होती भी है तो शाज़ो नादिर। शेख अबू सईद नारा मारकर घूमने लगे और फरमाने लगे कि ये इसी शाज़ो नादिर की एक मिसाल है। इस मुकाम पर जो ईमान होता है जाहिर हो जाता है, और जो जाहिर होता है वो पोशीदा हो जाता है। कुफ्र और ईमान से एतबार उठ जाता है और विसाल और हिजर की दोरंगी रह जाती है, जैसा कि मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमाते हैं। रुबाई यहाँ पर पहुंचकर वाज़े रहे कि अल्लाह ताला के सिवा और कोई माबूद नहीं की हकीकत जाहिर हो जाती है, क्योंकि अलूहियत की सल्तनत विलायत पर गालिब आ जाती है और वजूदी बुद्ध बिल्कुल मलिया मेट हो जाता है। मैं तेरे गुनाह के लिए तलब बख्शिश करता हूँ, यानी तेरे वजूद के गुनाह के लिए, क्योंकि तेरा वजूद एक ऐसा गुनाह है जिसके बराबर और कोई गुनाह नहीं। और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो मेरे दिल को ढांपता है और मैं हर रोज 70 मरतबा अस्तगफार करता हूँ, यानी खलकत के साथ मिलने जुलने और आकाम रिसालत की तबलीग और मामलात बशरी में मशगूल होने की वजह से जो वजूद नफ्स पैदा होता है और अमाल का जो बादल हकीकी आफताब के सामने आ जाता है, मैं अस्तगफार से दिन भर में 70 मरतबा उनकी नफी करता हूँ। दूसरे ये कि जब किब्रिया, अजमत और कहारी की सिफात से सालिक की विलायत पर मुतजल्ली होता है तो जो कुछ सालिक ने हासिल किया हुआ होता है सब का सब गुम हो जाता है, और हासिल करदा की बजाय वहशत और हैरत आ जाती है, और इल्म और मारिफत जहालत और बेखबरी से बदल जाते हैं। ये इस जहालत के बायस है जिसका मर्तबा इल्म से भी आला है। और फिर हमेशा भी कहता है, रुबाई पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मुकाम में पहुंचकर वकुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ परवरदिगार मेरे इल्म को ज्यादा करके वजीफे के बाद, ऐ हैरानों के रहनुमा मेरी हैरानी को ज्यादा कर का विर्द इख्तियार किया। सालिक इस मुकाम में पहुंचकर दरिया की तरह हो जाता है और उसका सारा वजूद इस हदीस में मुस्तगरिक हो जाता है, और फिर भी मारे प्यास के उसके होंठ खुश्क ही रहते हैं। मुसन्निफ अलैहि रहमा खुश्क होंठ और तर आंख से जुबान जान से हस्बे झैल रुबाई फरमाते हैं। रुबाई अगर आम तौर पर किब्रिया, अज़मत और कहारी की सिफात से मुतजल्ली हो तो उसे रोज़े क़यामत कहते हैं,
اور قہاری تجلی کے آثار کے ظہور میں موجودات کی پیشانی پر کلو شیء حالک لا وجہ ہی لکھ دیتے ہیں اور لمن الملک کی منادی کرتے ہیں، یہاں تک کہ صفت الوہیت سے خطاب عزت کا خود ہی جواب دیتا ہے۔ واضح رہے کہ در حقیقت مشاہدے، مکاشفے اور تجلی میں بڑا باریک فرق ہے۔ ہر ایک کامل سالک اس سے واقف نہیں ہوتا، یہاں صرف اس قدر ظاہر کیا جاتا ہے کہ مشاہدہ ما تجلی بھی ہوتا ہے اور بغیر تجلی بھی، اور تجلی بغیر مشاہدہ کے بھی ہوتی ہے اور مشاہدے کے ساتھ بھی۔ جب تجلی صفات جمال سے ہوتی ہے تو با مشاہدہ ہوتی ہے، اور جب صفات جلال سے ہوتی ہے تو بے مشاہدہ ہوتی ہے۔ حقیقی تجلی وہ ہے جس میں تجلی پر بے مشاہدہ شعور حاصل ہو، اس واسطے کہ مشاہدہ مفاعلت کے باب سے ہے، اس میں دو کا ہونا ضروری ہے، لیکن حقیقی تجلی تثنیہ کو دور کرتی ہے اور وحدت کا اثبات کرتی ہے۔ لیکن مشاہدہ اور تجلی مکاشفہ بغیر نہیں ہوتے، مگر مکاشفہ بغیر تجلی اور مشاہدہ ہو سکتا ہے۔ واللہ عالم۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس میں تجلی کی۔ یہ تجلی آدم علیہ السلام میں تمام صفات اور ذات کی تجلی یہ اظہار کے لیے تھی، نہ کہ ظہور کے لیے۔ اس واسطے تجلی پر مشاہدہ اور شعور نہیں ہوتے، لیکن ہاں اس میں ذات و صفات کا اظہار ضرور ہوتا ہے۔ پیر ہروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہا تو آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور جب چاہا کہ اپنے تئیں ظاہر کرے تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور روح پھونکتے وقت خاص اپنی روح اس میں پھونکی اور اس میں تجلی کا بید اور علم اسماء نغبیہ کیا۔ وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم کا اختصاص بھی سعادت کے انہی دو بیجوں کے سبب سے ہے جو آدم علیہ السلام کی مٹی میں بوئے گئے، اور جب میں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا کا اشارہ بھی انہی دونوں جزوں کی طرف ہے، اور خلافت کی حقیقت بھی اسی سبب سے ہے کہ خداوندی ذات و صفات سے اس میں متجلی ہوا، جس سے ساری صفات اس میں آ گئیں، اور اسی واسطے ملائکہ نے اسے سجدہ کیا۔ چونکہ آدم علیہ السلام میں خود اللہ تعالیٰ ہی جلوہ گر تھا، اس لیے وہ سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے نہ تھا، جیسا کہ آج فنا کعبے کو نہیں بلکہ گھر کے مالک کو ہے۔ یہاں پر بھی سجدہ گھر کے مالک کو کیا جاتا ہے، چونکہ شیطان کی صرف ایک آنکھ تھی جس سے وہ گھر کو دیکھتا تھا، اور دوسری آنکھ نہ تھی جس سے گھر کے مالک کو دیکھتا، اس واسطے وہ نہ دیکھ سکا اور لعنتی ہو گیا۔ ہر ایک ناقص لعنتی ہے۔ اگرچہ تجلی کا بیج ابتدا میں آدم علیہ السلام کی مٹی میں بویا گیا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ولایت میں ارنی کا سبزہ اگا، اور ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علم تر الی ربک کا پھل اپنی کمالیت کو پہنچ گیا، جس سے آخرت بلکہ ابد الاباد تک اس دولت کے خرمن کے خوشا چین اس سے نیک بختی کا پھل حاصل کریں گے۔ بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے جو اپنے پروردگار کو دیکھتے ہوں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔ فصل نمبر 20۔ حضرت خداوندی سے بے اتصال و انفصال وصول کے بیان میں اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، پھر وہ نزدیک ہوا، پس ان دونوں میں دو کمان کی دو گوشوں کے برابر فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم، اور نیز فرماتا ہے، بے شک تیرے رب کی طرف انجام ہے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ اگر تو مجھے دیکھنے کا مشتاق ہے تو مجرد ہو کر آ مجھ سے عامل، اور جس وقت تو بھوکا ہوگا اس وقت مجھے دیکھے گا۔ واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا کچھ اس قسم کا نہیں کہ جیسے جسم سے جسم ملتا ہے، یا عرض جسم سے، یا علم معلوم سے، یا عقل معقول سے، یا چیز سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت بلند اور اعلیٰ ہے۔ اور نیز یہ کہ وصول اللہ بندے کی طرف سے نہیں بلکہ محض بے علت عنایت اور جذبات الوہیت کے تصرف سے ہے۔ شیخ ابو الحسن حرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دو راہیں جاتی ہیں، ایک بندے سے حق تعالیٰ کی طرف، دوسرا حق تعالیٰ سے بندے کی طرف۔ جو بندے سے حق تعالیٰ کی طرف ہے وہ محض گمراہی ہے، اور جو حق تعالیٰ سے بندے کی طرف ہے وہ ہدایت ہی ہدایت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی راہ سے گیا
اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقررہ وقت پر آیا، اس واسطے جب اس نے کہا مجھے دکھا تاکہ میں تیری طرف دیکھوں، تو اسے کہا گیا لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ اے موسیٰ، تو اپنی راہ سے آیا ہے، اس بارگاہ کی راہ اسے نہیں ملتی جو خدا نہ چاہے، بلکہ اسے ملتی ہے جسے خود لایا جائے۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں ربائی، لیکن چونکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ کی راہ سے خود لے جایا گیا تھا، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے چلا۔ اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام کعبہ قوسین سے آگے بڑھا دیا اور مقام او ادنا تک پہنچا دیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کا جو لباس تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے اتار لیا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کا باپ نہیں، اور رحمت کی خلت عطا کی اور اس رحمت کی صورت کو خلقت کے پاس بھیج دیا۔ جب حق تعالیٰ کے پاس گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جب واپس آئے تو رحمت حق تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے تمہیں اہل عالم کے لیے باعث رحمت بھیجا ہے۔ اس واسطے وصول کی کمالیت، دکانگت کی دوری، اسبات وحدت میں یہ خوشخبری امت کے پاس شکستہ اور مذہب کے کمزوروں کو پہنچائی کہ اگر کسی شخص کا براق ہمت آستانہ بشریت کی دہلیز سے روحانیت کے سدرۃ المنتہا تک نہیں پہنچ سکتا اور ہماری بارگاہ میں بیچنے سے برابر ہونا چاہتا ہے، وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دہلیز پر سر رکھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے لیے کمر بستہ رہے، کیونکہ وہاں پر دوگان کی دور ہے اور یگانگت قائم ہے۔ جس نے اسے پا لیا اس نے ہمیں پا لیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کی اس نے اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی۔ یہ بیگانگت نہیں، تو ہمارا ہے اور ہم تیرے ہیں۔ اس بارے میں مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں ربائی، جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی بیعت کرتے ہیں۔ یہ مقام کشف ہے، بس جس صاحب سعادت کا مرجع بارگاہ الہی ہے، اس کے ذرائع انسانیت اور اس کی روحانیت کے مٹی کے خمیر میں خداوندی نور الستو بربکم کے زمانہ ہی سے رکھا ہوا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خلقت کو تاریکی کی حالت میں پیدا کیا اور پھر اس پر اپنا نور چھڑکا اور جام الست کے پینے سے اس کی جان حلق کو ایک خاص قسم کا ذوق بخش دیا ہے، جس کا اثر اس کی جان کے حلق سے دور نہیں ہوتا۔ اس مقام کی زندگی اسی ذوق پر منحصر ہے اور اس نور کا قصد ہمیشہ اپنے مرکز اور اپنی کان کی طرف رہتا ہے، اور اس سبب سے وہ اس جہان سے الفت نہیں کرتا اور ایک دم بھی اس مشرب کے شرب سے کنارہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس طرح کہ اگر تیل کا ایک قطرہ دریا کے نیچے مٹی میں رکھ دیا جائے تو بتدریج وہ مٹی سے جدائی ڈھونڈے گا اور باوجود ان تمام باتوں کے دریا سے الفت نہیں کرے گا اور نہ ہی پانی سے ملے گا، یہاں تک کہ جب اسے موقع ملے گا اور مٹی سے خلاصی پائے گا تو فوراً دریا کی سطح پر آ جائے گا اور دریا کے سارے پانی کو اپنے نیچے لے گا، اور باوجود اس قدر عجیب و غریب جواہرات کے جو دریا میں ہے ان کی طرف مطلق توجہ نہ کرے گا، اور اگر روغن کا ایک اور قطرہ آ جائے تو سب سے جدا ہو کر اس پہلے قطرے سے آن ملے گا، اور اگر اسے دولت وصال ہاتھ آئے گی تو بے توقف اپنی ہستی پہلے قطرے کے وجود پر قربان کر دے گا، اور اگر اس سارے دریا کو آگ کے سامنے رکھ دے تو نہ آگ دریا میں جائے گی نہ پانی آگ سے ملے گا، بلکہ جہاں تک ہو سکے گا اس سے دور بھاگے گا۔ اسی طرح انسانی نفوس اگرچہ دنیا کے دریا کا قطرہ ہے، اس سے جلدی ملتے ہیں بلکہ بڑی خواہش سے اس کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن بارگاہی ارواح روغن کی طرح ہے، وہ ہرگز دریائے دنیا کے شہواتی پانی کے ساتھ نہیں ملتے بلکہ قطرہ روغن کی طرح آخرت کی خوش نصیبی حاصل کرتے ہیں اور اسی سے ملتے ہیں، اور اگر جلال حق کی آگ کی چنگاری پا لیتے ہیں تو ہماتن اس میں مستغرق ہو جاتے اور اپنا وجود
اس کے وجود پر قربان کر دیتے ہیں اور وجود حقیقی کی ہستی وجود مجازی کی نیستی میں خیال کرتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، غزل جس کی گردن میں عنایت کی کمند ڈالی گئی اسی روز ڈالی گئی، اور جس کی گردن قہر کی زنجیر سے جکڑی گئی اسی جگہ جکڑی گئی۔ سعید وہ ہے جو ماں کے پیٹ ہی میں سعد ہو گیا، اور بدبخت وہ ہے جو ماں کے پیٹ ہی میں بدبخت ہو گیا۔ شیطان علیہ لعنت کی پیشانی پر کفر اس کی پیدائش سے پہلے ہی لکھا گیا تھا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ ناشکر گزاروں میں سے تھا، اور اس کے بعد لعنت کا داغ اس کے ماتھے پر دیا گیا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، بے شک تجھ پر روز قیامت تک میری لعنت ہے۔ یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں بلکہ ازل ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا۔ مصرع وہ جانور جو آج محبت کے جال کے گرد پھرتے ہیں اور محبت کا دانہ چگ رہے ہیں، وہ اس جال کی گردن اور اس دانے کے لیے پوٹا دوسرے جہان سے لے کر آئے ہیں، جیسا کہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ ربائی نور کا چھڑکاؤ اس پر کیا گیا ہے، پھر اس پر اپنا نور چھڑکا، بس جسے یہ نور پہنچ گیا اس نے راہ ہدایت پالی، اور جو چوک گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ لیکن پتھر سے اس شرارے کے ظاہر کرنے کے لیے لوہے کی ضرورت پڑی، جس میں لا الہ الا اللہ بمنزلہ لوہے کے بھیج دیا۔ مجھے اس بات کا حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اور فرمایا کہ اذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ تعالیٰ کی یاد بہت کیا کرو، کہ تصرف سے اس آہن صفت کلمے کو دل کے پتھر پر مارا کرو، کہ آتش عشق کی چنگاری جو اس میں رکھی گئی ہے ظاہر ہو جائے، اور نیز نفس امارہ کی ظلمت کو فرشتوں کی طرح نظر حقارت سے نہ دیکھنا کہ انہوں نے کہہ دیا تھا، کیا تو روئے زمین پر ایسے شخص کو بناتا ہے جو اس میں فساد برپا کرے گا۔ فرشتے نا تجربہ کار بچوں کی طرح تھے۔ میں وہ کچھ جانتا ہوں جس کی تمہیں خبر نہیں۔ جب انہوں نے خلیفے کا نام سنا تو غور سے نگاہ کی، اور نفس کی تاریکی انہیں دکھائی تھی، اس سیاہی کو دیکھ کر بھاگ گئے، لیکن انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ معرفت کا آب حیات اس تاریکی میں رکھا ہوا ہے، اس واسطے کہ جب آگ کی چنگاری دل کے پتھر اور کلمے کے لوہے سے ظاہر ہوتی ہے تو روحانیت کی اطلس اگرچہ بہت قیمتی اور لطیف ہے، اس شرارے کو قبول نہیں کر سکتی۔ وہاں پر وہی جلا ہوا سیارو انسانی نفس ہی چاہیے جو بے توقف جانو دل سے اسے اٹھا لے، اور اسے انسان نے اٹھایا۔ بے شک وہ ظلوم اور جہول تھا، اور اس غیبی آگ کی میزبانی کر تاکہ عالم شہادت کا مقیم ہو جائے۔ یہ بات صفات بشری کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میری یاد کرو تاکہ میں تمہارا ذکر خیر کروں، اور اگر ایک دم بھی یہ قضا نہ پائے تو وہ غیبی مہمان نہیں آتا، وہ اللہ تعالیٰ کو بلا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بلا دیتا ہے۔ جو انسانی درخت سے صفات بشری کی شاخ نکلتی ہے، اسی وقت صادق عاشق لا الہ کی کلہاڑی اس پر دے مارتا ہے اور الا اللہ کی آگ اس پر ڈالتا ہے۔ آگ اذکرکم کے موافق اس میں لگ جاتی ہے، اور جس قدر ایندھن اسی سے لیتا ہے دل وہ آتشی وجود اسے دیتا ہے، یہاں تک کہ انسانی درخت سارے کا سارا ماں بشری شاخوں اور ملکوتی روحانی جڑوں کے جلا دیتی ہے، اور اس سے سارا وجودی درخت روشن ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سارا وجود آگ میں خرچ ہو جاتا ہے۔ جب تک درخت رہتا ہے آگ بھی رہتی ہے، اسی مقام پر وصال حقیقی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ ربائی جب انسانی سبز درخت حقیقی آگ پر قربان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنائی، تب آگ درخت کی زبان پر آواز دیتی ہے کہ اے بے خبرو، میں آگ ہوں، درخت نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور سے ہدایت بخشتا ہے۔ ربائی اب تک تو اپنے پروبال سے اٹھتا رہا، اس لیے دیوانہ پروانہ تھا، لیکن اب جب کہ تو ہمارے پروبال سے اٹھے گا تو یگانہ روزگار ہو جائے گا۔ اب تو ہم سے بیگانہ نہیں بلکہ ہمارا ہے، ساری خودی بیچ میں سے نکال ڈالی، تو ہی موتی ہے،
तू ही मोती का दाना है, तू ही जान भी है और माशूक भी। इसके बाद तू नहीं, इस वास्ते कि तेरा नाम ही नाम है। मुसन्निफ अलैहि रहमा फरमाते हैं वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम। पूरी किताब देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सूफी समा की प्लेलिस्ट में जाएं। यहाँ आपको मुख्तलिफ बुजुर्गों की किताबें मिलेंगी और जो किताब पूरी ना हुई उस पर काम तेजी से हो रहा है और रेगुलर बेसिस पर अपलोड होती रहती हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली किताबें आपको मिलती रहें। जज़ाकुल्लाहु खैर।